بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر عمل کی کثرت، ہر کام کی کثرت یہ لائق مذمت نہیں ہے، اور ہر عمل کو یا کسی بھی عمل کو ایک خاص طریقے سے انجام دینا اس کی اہمیت، اس کی وقت اور اس کی عظمت کو بڑھا دیتا ہے۔ ہر عمل کی کثرت لائق مذمت نہیں، بلکہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جسے انسان کثرت کے ساتھ انجام دے، اس کے لیے حکم شریعت بھی ہے۔ اور انہی اعمال میں سے ایک کام اور ایک عمل یہ ہے کہ جسے اکثر مومنین اپنی روزمرہ کی زندگی میں انجام بھی دیتے ہیں، وہ ہے آئینے کا دیکھنا۔ اور اسی آئینے کا دیکھنا اگر کثرت کے ساتھ ہو تو واقعی طور پر یہ عبادت خداوندی بن جاتا ہے، جیسا کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضور ختمی مرتبت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ جوان کہ جو کثرت کے ساتھ آئینہ دیکھے اور اپنی اس خوبصورتی کی وجہ سے کہ جو خداوند عالم نے اسے عطا فرمائی اور اس کے اندر کسی طریقے کا کوئی عیب نہیں رکھا، خداوند عالم کا زیادہ سے زیادہ وہ شکر اور اس کی حمد کرے تو خداوند عالم اس کے اوپر جنت کو واجب قرار دے دیتا ہے۔ دوسری بات کہ حضور ختمی مرتبت کے سلسلے میں ملتا ہے دوسری روایت میں کہ پیغمبر اسلام جب بھی آئینہ دیکھتے تھے تو اپنے ریش مبارک پر کنگھا بھی کرتے جاتے تھے، بالوں کو سنوارتے بھی جاتے تھے، اور اپنے ازواج اور اپنے اصحاب کو یہ حکم دیتے تھے کہ تم بھی اپنے آپ کو زینت دو، کیونکہ خداوند عالم یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا بندہ اپنے دوسرے برادر مومن سے ملے تو اپنے آپ کو زینت دے۔ اور پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو مزین رکھو۔ تیسری منزل یہ کہ میں نے عرض کیا کہ خاص طریقے سے عمل کا انجام دینا اس کی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے، اور اس عمل کی عظمت، اس کام کی عظمت کو دوبالا کر دیتا ہے، کہ جیسا کہ فقہ رضا وغیرہ میں یہ ملتا ہے کہ مناسب ہے کہ جب بھی کوئی آئینہ دیکھے تو پہلے بائیں ہاتھ میں آئینہ لے اور بسم اللہ کہے، پھر اپنے داہنے ہاتھ کو اپنی پیشانی سے لے کر کے اپنی ٹھوڑی تک لائے، اور اس کے بعد آئینے کی طرف نگاہ کرے اور آئینہ دیکھتے ہوئے اپنی داڑھی کو اپنے ہاتھوں سے پکڑے اور پھر دعا پڑھے۔ دعائیں تو مختلف طریقے سے روایات میں وارد ہوئی ہیں، کئی طریقے کی دعا ہیں، لیکن ناظرین کی سہولت کے لیے ایک مختصر سی دعا آپ کی خدمت میں ہم عرض کرتے ہیں تاکہ آپ کو حفظ کرنے میں، یاد کرنے میں بھی آسانی ہو اور پھر پڑھنے میں بھی آسانی رہے جب بھی آپ آئینہ دیکھیں، کہ حضور ختمی مرتبت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب بھی تم آئینہ دیکھو تو یہ دعا پڑھا کرو، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی ورزقی۔ اے اللہ، جیسے تو نے میری صورت کو خوبصورت بنایا ہے، ویسے ہی تو میری سیرت کو اور ان چیزوں کو کہ جو تو نے مجھے عطا فرمائی ہے بہتر بنا دے۔